اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ حضرات محترم، انسانی زندگی، حالات اور ماحول جیسے بھی ہوں تو یہ تو گزر ہی جاتی ہے، لیکن انسان کی زندگی وہ جو اطمینان اور امن کے ساتھ گزرے۔ جب ہم اپنے ماحول، اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر ذی شعور انسان سخت مضطرب اور پریشان ہے کہ ہم ہر آنے والے دن میں مختلف تفرقوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں۔ ہمارا یہ متفرق ہونا، ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی کرنی، ایک دوسرے کے خلاف دست درازی کرنی، اس کے نتائج کتنے خوفناک ہوں گے ہم میں کوئی نہیں سوچ رہا۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، جس دین کا نام اسلام ہے، جو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے انبیاء و رسل کی ذریعے ہم تک پہنچایا، وہ دین اس معاملے میں ہمیں کیا تلقین کرتا ہے اور ہم اپنے دین کو چھوڑ کے کن رستوں پہ چل رہے ہیں، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک انصاف کا دامن پکڑا رہے، انسان بے انصافی کی طرف نہ جائے، تو دنیا میں کبھی بھی بدامنی اور بے اعتدالی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات کے متعلق یہ فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، وہ مطلق العنان حکمران ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جتنے صاحب علم ہیں اس بات کو جانتے ہیں اور اس بات کے گواہ ہیں، قائما بالقسط، اللہ کی یہ کائنات انصاف کے اوپر قائم ہے۔ انصاف کیا ہے؟ جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے، جو صحیح ہے اس کی تائید کی جائے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، نواسۂ رسول، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشبو قرار دیا تھا، وہ بہت چھوٹے تھے جب نبی کریم اس دنیا کو چھوڑ کے دار البقاء کی طرف تشریف لے گئے۔ انہوں نے جو چند ایک احادیث رسول اللہ سے سن کے یاد کی، ان میں ایک یہ بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک اچھے لوگوں کا حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے اور برے لوگوں کی اور ان کی برائی کو ڈسکریج کرتے رہیں گے، اس وقت تک میری امت پہ خیر رہے گی۔ جب لوگ ایسا کرنا چھوڑ دیں گے، برائی کو دیکھا مجھے کیا غرض، اچھائی کو دیکھا تو یہ اپنے لیے کرتا ہے، یعنی اچھے لوگ
اچھائی کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، برائی کو ڈسکریج نہیں کریں گے، تو کہا میری امت فتنوں کا شکار ہو جائے گی۔ آج بدقسمتی سے ہم اسی بات کا شکار ہو چکے ہیں کہ افتراق اتنا بڑھ چکا ہے کہ بھائی ذہنی سوچ کی وجہ سے ایک دوسرے کا مخالف ہے۔ اس نے اگر کچھ سوچ لیا تو وہ اپنے سکے بھائی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اسلام اور اسلامی بھائی چارے کو اہمیت دینی تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اگر تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کو بیت المقدس جیسے خوبصورت شہر اور آباد اور متمدن شہر سے اٹھا کے بواد غیر ذی زرع، اللہ کے حکم کے مطابق، اس وقت مکہ کے اندر کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی رہنے والا نہیں تھا، وہاں چھوڑا۔ اور وہاں چھوڑنے کے بعد جب اللہ نے وہاں ایک لمبی کہانی ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، کہ اللہ نے وہاں زمزم کا کنواں نکالا ان کے بیٹے کی وجہ سے، پھر وہاں بنو جرہم قبیلہ آ کے آباد ہو گیا۔ ایک شہر کی جب ابتدا ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور جب اس شہر کا آغاز ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس شہر کے لیے، اس کے باسیوں کے لیے جو دعا کی تھی، اس کا تذکرہ سورۃ بقرہ میں پہلے پارے کے آخری رکوعوں میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ سے التجا کی، اے میرے اللہ، میں اس شہر کو امن والا بنانا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، رزق نہیں مانگا پہلے، اے اللہ یہ شہر بس رہا ہے، ایک نئی بنیاد پڑی ہے، اس میں تیرا محترم گھر ہے، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنانا۔ جب امن کی دعا مانگنے کے بعد پھر کہا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس کے رہنے والوں کو رزق بھی دینا۔ جہاں امن و امان ہوگا، جہاں لوگوں کی زندگی ایک پرسکون زندگی ہوگی، پھر وہ محنت اور کوشش سے اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر ہمیں یہ بات فرمائی کہ یہ اصول ہمیشہ سے میرا ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ہم نے تمہارے لیے دین کو مشروع کیا ہے کہ تم نے دین پہ چلنا ہے تو تمہاری زندگی کی بقا ہے، تمہارے آخرت کی بقا اس میں ہے کہ تمہارے لیے دین کو مشروع کیا ہے۔ شرع لکم من الدین، اور پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو وصیت کی، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی وصیت کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، دین پہ قائم رہنا، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، آپس میں متفرق نہ ہونا، کیونکہ جب انسان تفرقوں میں پڑتا ہے تو بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، لمبی بحثوں میں نہیں، خطبہ جمعہ ہے، مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی، آپ کے معاملات اہل مکہ نے تنگ کر دیے، اللہ کی اجازت سے آپ نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اور ایک چھوٹی سی مملکت، ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام، یہ ایک یہودی عالم دین تھے، کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہم نے تورات میں اس نبی کی بہت سی صفات کو پڑھا ہوا ہے، ہم اس نبی کی ہر صفت کو جانتے ہیں کہ آپ کا چہرہ کیسا ہوگا، آپ کا اخلاق کیسا ہوگا، آپ کی دعوت کیسے ہوگی، کیوں نہ میں جا کے سنوں یہ جو شخصیت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ فرما رہے ہیں، کیا واقعتاً جو صفات ہم نے تورات میں پڑھی ہیں ان میں ہے؟
کہتے ہیں جب میں گیا تو نبی کریم نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا ہوا اور ان کے سامنے یہ پہلا صدارتی خطبہ تھا بحیثیت سربراہ مملکت ایک ایسی بستی کے اندر جس کا نام یثرب تھا۔ یثرب کا مطلب مصیبتوں کی جگہ۔ یہاں فزیکلی بھی پرابلم تھی، یہاں وبائیں تھی، جو بھی باہر سے آتا مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا، اور رہنے والوں کے لیے معاملہ یہ تھا، یہاں دو قبائل آباد تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ دونوں ہی اوپر ان کا باپ تو ایک تھا، لیکن جب ان کی شاخیں الگ الگ ہوئی تو یہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی، صدیوں سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے۔ اگر اوس کا بس چلتا وہ خزرج کے لوگوں کو قتل کر دیتے، خزرج کا بس چلتا اوس کے لوگوں کو۔ دنیا کا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کبھی یہ بھی اکٹھے بیٹھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں بھیجا اور بحیثیت سربراہ مملکت آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، بظاہر باتیں اس میں بڑی سادی ہیں، لیکن اگر کوئی انسان ان پہ عمل کر لے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دے رہے ہیں اور میں بھی بیٹھ گیا، میں سنوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 باتیں کی، لوگوں کو کامیابی کے حصول کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے صرف 5 باتیں بتائی کہ یہ کر لو تم امن میں آ جاؤ گے۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے دنیا جہاں، اے لوگوں میری بات کو غور سے سننا۔ پہلی بات جو میں بحیثیت سربراہ مملکت تمہیں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ۔ آپ دیکھیں اسلام کے اندر یہ فریضہ ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ اسے ملے اسے سلام کہے۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، وہ اس کے لیے خیر کی اچھی بات کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آگے دوسرے کو یہ اجازت نہیں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اگر آپ کو کوئی سلامتی کی دعا دیتا ہے تو آپ کہیں کہ میں تیری سلامتی کا جواب نہیں دوں گا، تمہیں میں مسلمان نہیں سمجھتا۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ فرض ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو کوئی سلامتی کی دعوت دیتا ہے، آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے تو آپ اسے کہیں وعلیکم السلام، تم پہ بھی سلامتی ہو۔ اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے عام کر دو۔ حتیٰ کہ تم 2 دوست جا رہے ہو اور درمیان میں ایک ستون آ گیا، ایک درخت آ گیا، ایک درخت کے اس طرف سے گیا، دوسرا اس طرف سے آیا، تو کہا پھر ایک دوسرے کو سلام کہو۔ حتیٰ کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی آ کے بات کرے اور تمہیں سلام نہیں کرتا تو اس کی بات کا جواب مت دو جب تک وہ سلام نہ کرے۔ یعنی پابند بنایا ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے کہ وہ ایک دوسرے کی سلامتی کا ضامن بن جائے۔ لوگوں نے اس بات کو قبول کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اسلام کی صورت میں اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم، اللہ نے جو تم پہ کی، یعنی اسلام کی توفیق بخش کے جو تمہیں کی۔ اذ کنتم اعداء، تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت پلاننگ سوچتے تھے۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبہم، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ اسلام کی وجہ سے
آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے دل نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھو، یہ ہمارا تفرقہ ہم سے ہمارا ایمان اور ہمارا دین ہم سے چھین رہا ہے. وہ شخص مت سمجھے کہ جس کی سوچ ہر وقت یہ ہے کہ میں دوسرے کلمہ گو بھائی کو نقصان پہنچاؤں یا اس کا نقصان کروں یا اس کی تذلیل کروں. اب یاد رکھیں ایک بات، حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں جب طواف افاضہ کے لیے لوگ آتے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ پیک پہ رش ہوتا ہے بیت اللہ کے اندر. سب لوگ ہی طواف زیارت کے لیے حاضری کے لیے آتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں، اچانک آپ رک گئے. جب لوگوں نے آپ کو رکا ہوا دیکھا تو سب لوگ رک گئے، ایک دم طواف تھم گیا. آپ نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا اور بیت اللہ کو کہا، بیت اللہ، اللہ نے تیری بڑی عزت بنائی ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب بیت اللہ میں جاتے ہیں نا تو وہاں جا کے سب سے پہلے بیت اللہ کو دیکھ کے یہ دعا کرنے کا حکم ہے، اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما. اے اللہ اس گھر کے عزت، شرف اور احترام میں اور اضافہ فرما. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کیا، اے بیت اللہ، اللہ نے تیری بڑی عزت بنائی ہے، بڑا شرف بنایا ہے، لوگوں کے دلوں میں احترام ہے، لوگ تیرے زیارت کے لیے ترستے ہیں، تیرے گرد چکر لگانے کے لیے منتیں کرتے ہیں، دور دراز کے سفر کرتے ہیں. لیکن ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کا مال اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ اس کی عزت ہے. آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ ہماری نظروں میں مسلمان کی عزت کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری نظروں میں مسلمان کے مال کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری نظروں میں مسلمان کے خون کی کیا حیثیت ہے؟ سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو. کیا کوئی شخص بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرے آپ اسے مسلمان تصور کریں گے؟ یقینی بات ہے، جو بیت اللہ کے متعلق زبان سے کوئی کلمہ بھی نکالے ہم اسے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے بیت اللہ کے متعلق یہ بات کی؟ وہ اللہ کا گھر ہے. لیکن اے میرے مسلم بھائی، جس کے متعلق میں سوچ رہا ہوں وہ تو بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ ایک مسلمان ہے، اللہ کے گروہ میں سے اس کا تعلق ہے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے جو اہل ایمان ہے، جو اہل اسلام ہے. اگر میں اس کی عزت کو پامال کروں گا، اگر میں اس کے خون کو حلال سمجھوں گا، اگر میں اس کے مال پہ اپنا حق جانوں گا، تو کس طرح ممکن ہے اللہ میرے ایمان یا اسلام کو قبول کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان تفرقے میں گر کے ایسی سوچ بنا لیتا ہے، یہ حقیقتاً اس کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے. آپ نے فرمایا وہ اس کے بالوں کو نہیں، اس کے ایمان اور اس کے اسلام کو مونڈ دیتا ہے. العیاذ باللہ. آج ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں، اگر مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو ہم متفرق ہیں، اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو تب بھی متفرق ہیں. کسی شخص کے دل میں نہیں کہ میں دوسرے کا عزت اور احترام رکھوں. ہر وقت ایک ہی ہے، اور خصوصاً اس پہ جلتی پہ تیل کا کام اس سوشل میڈیا نے کیا ہے کہ ایک لمحے میں ایک آواز کروڑوں انسانوں تک پہنچ جاتی ہے. وہ جھوٹ ہے یا سچ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اگر وہ میرے موافق ہے تو میں فوراً اس کو لے کے چل پڑوں گا، اگر میرے مخالف ہے تو چاہے وہ صحیح بھی ہے میں گالیاں بکنی شروع کر دوں گا. میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اتفاق کو اپنی مدد قرار دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی ایدک بنصرہ، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی. ایدکا تمہاری تائید کی، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین اور اہل ایمان کے ساتھ. یہ اللہ رسول اللہ کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرماتے ہیں الف بین قلوبہم، کس طرح تمہاری مدد کی
کہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی۔ آپ دیکھیں بیٹے بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے ان کے لیے؟ اللہم الف بین قلوبہم، اے اللہ ان دونوں کے، یہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے ہیں، ایک خامد ہے ایک بیوی ہے، یہ ایک خاندان بن رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، ان کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ یہ ایک خاندان بننا ہے، ایک میاں بیوی نہیں، ایک پورا خاندان اس سے بنے گا، ان کی اولاد ہوگی، وہ بڑھے گی اور یہ پورا ایک خاندان ترتیب دے گا۔ تو ان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ الف بین قلوبہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے دعا مانگتے تو کیا مانگتے؟ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ اے اللہ جتنے دنیا میں مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ جتنے دنیا میں مومن مرد اور عورتیں ہیں سب کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ جتنے زندہ ہیں انہیں بھی معاف کر دے اور جو دنیا سے جا چکے انہیں بھی معاف کر دے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہم الف بین قلوبہم۔ اے اللہ جو اہل ایمان ہیں، اے اللہ جو اہل اسلام ہیں، ان کے دلوں میں الفت ڈال دے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذاتی خواہش تھی کہ اہل ایمان اور اہل اسلام جو ہے یہ آپس میں متفرق نہ ہوں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک جسم کی مانند کہا مومن کی مثال یہ ہے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ ایک انگلی کو زخم آئے نا، اس زخم کی وجہ سے پورا جسم درد، کراہت اور بخار کے ساتھ رات گزارتا ہے، حالانکہ زخم انگلی کو ہے، پورے جسم کو نہیں ہے، لیکن اس کی درد پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم نے مجھے اور آپ کو ایک جسم قرار دیا، کیا میں آپ کو یا آپ میری تکلیف کو محسوس فرماتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ہم ایماندار ہیں، وگرنہ ہمیں اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر مجھے آپ کی درد کا احساس نہیں ہے، اگر میں آپ کی تکلیف پہ رنجیدہ نہیں ہوں، اور میرے بھائیو سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ ملک کلمہ طیبہ کے نام پہ ہم نے لیا تھا، ہمارے آباء نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، کتنی ہماری مائیں بہنیں تھیں جنہوں نے اپنی عصمتوں کی قربانی دی تھی، کتنے ہیں جنہوں نے گردنیں کٹا دی تھی، کتنے ہیں جن کی لاشیں نہیں ان کے لواحقین دیکھ سکے، اور کتنی ہماری بیٹیاں ہیں جو سکھوں اور ہندوؤں کی زینت بنی۔ یہ سارا ہونے کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمیں کتنی بڑی قیمت اس ملک کی ادا کی تھی، اور آج اسے تفرقے کی نظر کر رہے ہیں۔ ہر شخص ایک دوسرے کی مخالفت پہ تلا ہوا ہے۔ ہمارے لیے کسی کے لیے دعا نہیں، صرف بد دعا رہ گئی ہے۔ کہ جو میرے ذہن سے میری اس کے ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، میں اسے بد دعائیں دینی شروع کر دوں۔ آپ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، دبئی ایک ایسا ملک ہے جس کے حکمرانوں کا مطمع نظر صرف ایک ہے کہ پیسہ کمانا ہے، اور وہ کما رہے ہیں، لیکن میں نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ ان کے علماء، ان کے دوسرے لوگ اپنے حکمرانوں کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اپنے ذمہ دار لوگوں کے متعلق، اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق ہمیشہ دعائیہ کلمات کہتے ہیں، اور یقین جانیے یہ دعا بڑی طاقتور چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے ایک چیز کہ وہ دعا ہے۔
آج ہمارا ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہر آنے والا وقت ہمارے لیے پریشان کر رہا ہے۔ ہر ذی شعور انسان جو ہے وہ اس بات پہ پریشان ہے۔ کیوں نہ ہم مل کے ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ رب میں آغاز میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ایمانداروں کی دو جماعتوں کے درمیان کلیش ہو جائے تو پھر جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ تماشا نہ دیکھیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے ان بھائیوں کے درمیان اصلاح کروانے کی کوشش کریں۔ جو غلط کر رہا ہے اسے احساس دلائیں تم غلط ہو، جو صحیح ہے اس کی مدد کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، بہت سے بھائی کہتے ہیں جی اب کیسے پتا چلے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ایسے وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ اللہ سے یہ التجا کیا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا نلتبس علینا۔ اے اللہ، حق مجھے اس طرح دکھا دے مجھے پتہ چل جائے یہ سچ ہے، اے اللہ اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمانا۔ دیکھیں، ممکن ہے میں آپ کو مس گائیڈ کروں، میں ایک انسان ہوں، میرے کچھ مفادات ہیں، ممکن ہے میرا کوئی اور بھائی آپ کو مس گائیڈ کرے، لیکن اللہ تو ایسا نہیں کریں گے۔ جب ہم اللہ سے التجا کریں گے تو ہمارا رب تو ہمیں مس گائیڈ نہیں کرے گا، ہمارا رب تو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، ہمارے رب نے تو کسی کو لیڈر نہیں چنا ہوا، وہ تو ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، سب اس کے نیچے ہیں، وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرے گا، وہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے، وہ کسی کی دشمنی میں حد سے نہیں بڑا ہوا، نہ اللہ کسی کی دشمنی میں نہ محبت میں مجبور نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، اے اللہ ہمیں حق اس طرح دکھا دے کہ ہمیں پتہ چل جائے یہ سچ ہے، پھر اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اے اللہ باطل اس طرح دکھا دے مجھے پتہ چل جائے یہ غلط ہے، اے اللہ اس سے بچنے کی توفیق دینا۔ وَلَا نَلْتَبِسُ عَلَيْنَا، اے اللہ حق اور باطل، جھوٹ اور سچ مجھ پہ خلط ملط نہ کر دینا، میں ایسے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے، اے اللہ ایسی توفیق عطا نہ فرمانا۔ میرے بھائیوں، یہ ملک ہمارا گھر ہے، ہمیں اس کی تحفظ کے لیے مل کے کوشش کرنی ہوگی۔ ایسے حالات میں جو لوگوں کو متفرق کر رہے ہیں، ہمیں انہیں ڈسکریج کرنا ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، بلکہ جو غیر مسلمان ہیں وہ بھی ذمی ہیں۔ یہاں پہ اسلام تو ذمیوں کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا مسلمانوں کے ملک میں جو ذمی رہتا ہے اگر کوئی ناجائز اسے قتل کر دے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اسلام تو انسانی حقوق کی اتنی پاسداری کرتا ہے۔ تو آج ہم صرف اس بنیاد پہ کہ اس کا مسلک میرے مسلک کے مطابق نہیں ہے، یا میں جس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، اس لیے میں اسے مار دوں، میں اسے بے عزت کر دوں، میں اس کی جان لے لوں۔ یاد رکھیں، ایک مومن کو مارنا اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی بھی ایماندار کو جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، قرآن کو کتاب حق تسلیم کرتا ہے، ہم صرف اس بنیاد پہ اسے قتل کر دیں کہ یہ میرے مسلک کا نہیں، یا میری سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، یا ہمارا ذہنی طور پہ مخالف ہے، پہلا بدلہ اسے اللہ یہ دیں گے فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
دوسرا خالدن فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ جلے گا. تیسرا وغضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بڑا سخت اور عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے. اس لیے کسی مومن کے جان کو لینا یہ بہت بڑا جرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کئی گناہ کرتا ہے زندگی میں، لیکن وہ اسلام کی چھتری کے نیچے سے نہیں نکلتا یہاں تک کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لے تو وہ اس چھتری کے نیچے سے نکل جاتا ہے. اس تفرقے نے ہم نے کہاں تک پہنچایا. الیکشن کے دن ہم نے کس طرح ایک دوسرے کو قتل کیا، صرف اس بنیاد پہ کہ یہ میرا سیاسی مخالف ہے. کیا جواب دیں گے اپنے اللہ کی عدالت میں جا کے؟ اور آج جو تماشا لگا ہوا ہے، واللہ باللہ سمت اللہ، جس طرح آپ ووٹ دے کے کسی کو آگے لاتے ہیں ان غلط رویوں کو روک بھی سکتے ہیں. کوئی بھی شخص ہے، ہم جس سے مرضی جتنی مرضی محبت کریں، جب ہم دیکھیں کہ یہ غلط کر رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، صرف اس بنیاد پہ کہ چونکہ میرا تعلق ہے. اور ایک بڑی شیطان کی بات ہے جو ہمارے اندر رائج ہے کہ دھڑا ایمان ہوتا ہے. واللہ دھڑا ایمان نہیں ہوتا، ایمان انصاف ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے حکماً فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو. ولو علی انفسکم، اگر اپنی جان کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دے دو. میرے عزیز بھائیو، دو واقعے میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اس تفرقے کا نقصان کیا ہوتا ہے. سب سے پہلا بڑا مارکہ بدر ہوا. کفار کا 1000 کا لشکر، اس وقت مسلمان کی تعداد بھی 1000 نہیں تھی. 1000 کا لشکر جرار ہتھیاروں سے لیس ہو کے مکہ مکرمہ سے نکلتا ہے. نبی کریم اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں مشاورت کے لیے، اور یہاں کوئی بہت بڑی اختلاف کی بات نہیں ہے. کہا ہمیں مکہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے یا باہر نکلنا چاہیے. کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ باہر نکلے، اور کچھ لوگوں کی رائے تھی نہیں مکہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر انہیں آنے دیں، یہاں پہ لڑیں گے ان کے ساتھ. اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ سٹک ہو گئے. وہ کہنے لگے نہیں باہر نہیں نکلنا، وہ کہنے لگے نہیں باہر نکل کے ہی لڑنا ہے. اب یہ سوچ تھی اپنی اپنی، اس میں دونوں کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی مخالفت میں، ایک فہم تھا ہر آدمی کا، وہ کہتا تھا اس طرح ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتیں نازل کر دی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ یا اس کا رسول کہتا ہے وہ سنو. وَلَا تَنَازَعُوا، یہ تنازع نہ بناؤ. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم تھوڑ دلے ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا، صبر کرو، جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں اس کے مطابق کرو. اب جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مدینے میں ہی لڑیں گے، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا کہ باہر جانا ہے تو ایک بندے نے بھی اعتراض نہیں کیا. اگر اعتراض کرتے تو شاید جو کامیابی اللہ نے بدر میں عطا کی ہے وہ کبھی نہ ملتی. اب اسی طرح تھوڑا سا آگے چلے جائیں. نبی کریم اور صحابہ کا زمانہ، نبی کریم نے خود فرمایا خیر القرون قرنی. اس کائنات میں جتنے بھی زمانے گزرے ہیں اور جتنے آئیں گے سب سے بہترین میرا زمانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، سیدنا ابو بکر کا زمانہ، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے پہلے سال، یہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یہ پوری دنیا میں چڑھ دوڑے تھے. دنیا میں کوئی قوت ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی. حضرت عثمان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا سیدنا عثمان کے ساتھ.
یہاں تک کہ سیدنا عثمان کی شہادت ہو گئی اور انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوئی. اور جب ہم تاریخ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ کفریہ قوتیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کے بعض نادانوں کو استعمال کیا اور انہیں استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کو کتنا بڑا خراج ادا کرنا پڑا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان آپس میں 2 جنگیں لڑے، جنگ جمل اور صفین، جس میں 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو شہادت ملی، دونوں طرف سے شہید ہوئے. یاد رکھیں جب اختلاف کو ختم نہیں کیا جاتا اور اختلاف کو بڑھاوا دیا جاتا ہے تو آج ہمیں مال کا خراج دینا پڑ رہا ہے، کل کو ہمیں خون کا خراج دینا پڑے گا. آج ہمارا مال ہم سے چھن رہا ہے. جو بھی حکومت آتی ہے اپنی عیاشیوں کی وجہ سے لوگوں کا خیال نہیں کرتی اور سارا ملبہ لوگوں پہ ڈال رہے ہیں. آج ہر انسان یوٹیلیٹی بل پہ پریشان ہے. ابھی ہمارا مال چھن رہا ہے. اگر ہم اپنے رویوں کو چینج نہ کیا تو ہمیں اپنے خون کا خراج دینا پڑے گا. اگر صحابہ کے زمانے میں، وہ بہترین زمانے میں، اگر اختلاف کی بنیاد پہ اتنا بڑا خراج دینا پڑا تو آج ہمیں بھی یہ کرنا پڑے گا. وگرنہ ہمیں آج سمجھ جانا چاہیے کہ اختلاف کے اندر ہماری بقا نہیں، اتفاق کے اندر ہماری بقا ہے. دیکھیں جمہوریت کتنے ملکوں میں ہے، ہمارے ساتھ ہندوستان ملک ہے، کتنے لوگ وہاں بستے ہیں، کتنے مذاہب ہیں وہاں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، نامعلوم کتنے مذاہب کے لوگ ہیں. الیکشن ہوتے ہیں، بہت ہلہ گلہ ہوتا ہے، لیکن جب حکومت بنتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی اب حکومت کریں. یہ کیا تماشا ہے کہ 20 سال سے ہم ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں، کوئی دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو میرے بھائیو اس کے سبب ہم ہیں، ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں. اگر کوئی غلط کرتا ہے تو تب بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں، صحیح کرتا ہے تو تب بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں. اور ہمیں بھی اپنے معاملات کا جواب اللہ کے حضور دینا ہوگا. غلط اپنا باپ بھائی بھی کرے تو اسے غلط ہی کہنا چاہیے، اور صحیح دشمن بھی کرے تو اسے صحیح کہنا چاہیے. آپ دیکھیں شیطان یہ کتنا بڑا انسان کا دشمن ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو مال غنیمت کا غلہ تھا اس پہ پہرے دار بٹھایا کہ جو پہرا دو کہ کوئی غلہ اٹھا کے نہ لے جائے، رات کو آج تمہاری باری ہے. آپ پہرا دے رہے تھے، رات کو دیکھا کہ ایک شخص غلہ بھر کے لے جا رہا ہے. بھاگے اور جا کے اسے پکڑ لیا. بظاہر اس کا روپ انسان کا تھا، لیکن اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ کتے جیسا تھا، تو وہ شیطان تھا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا تجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا میں صبح. اس نے بڑی منت سماجت کی، ایک دفعہ چھوڑ دو میں کبھی نہیں آؤں گا. جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے رات کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ رات. آپ ہنس پڑے. آپ نے فرمایا شیطان تھا ابو ہریرہ، وہ پھر آئے گا. دوسری رات ہوئی، پھر ایسا ہی ہوا. آپ نے پھر پکڑ لیا، پھر بڑی منت سماجت کی. جب تیسری رات ہوئی تو پھر پکڑ لیا. کہنے لگے اب تو میں تمہیں چھوڑوں گا ہی نہیں. کہنے لگے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم وہ کر لو تو تم میری شر سے بچ جاؤ گے. اب نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے آیت الکرسی پڑھ کے بے شک سو جانا، میں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکوں گا. جب حضرت ابو ہریرہ نے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ آج رات میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو آپ ہنس پڑے. آپ نے فرمایا تھا تو شیطان، لیکن بات صحیح کر گیا ہے.
تو بات صحیح شیطان بھی کرے تو اسے تسلیم کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے چونکہ یہ میرا مخالف ہے اس لیے اس کی بات نہیں ماننی. اور صحیح بات کیا ہے؟ یہ نہیں کہ جو میں نے سوچ لیا وہ صحیح ہے. صحیح وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح وہ ہے جو قرآن جس کی تعلیمات ہمیں دیتا ہے. بحیثیت انسان ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. ہم جس بات پہ اجتہاد کرتے ہیں، ایک بات کا سوچتے ہیں، وہ بات ممکن ہے غلط ہو، لیکن جو رہنمائی اللہ کرتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے یہ اصول فرمایا. آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو کہا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. جو اس ہدایت کو جو میں بھیجوں گا اسے قبول کرے گا، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی. تو میرے بھائیو، آج بدبختی بھی اور راہ ہدایت سے ہٹ جانا ہمارا مقدر بنا ہوا ہے. تو میرے بھائیو، کسی شخص نے، وہ سیاسی ہے یا مذہبی، اس نے ہماری قبر میں جا کے ہماری کوئی مدد نہیں کرنی. اس نے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ نے قرآن میں کتنے ہی مقام پہ فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کا دوست یا مددگار نہیں بنے گا. سورۃ معارج پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انسان کہے گا مجھے چھوڑ دو، میرے باپ کو لے لو، میری ماں کو لے لو، میرے بیٹوں کو لے لو، میری اولاد کو لے لو، میری بیوی کو لے لو، سب کو لے لو، مجھے چھوڑ دو، اللہ کہیں گے کلا یہ نہیں ہو سکتا. جو تم نے کیا ہے اس کا وبال تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں کہنے والا ہے یا سننے والے، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ ہر جماعت والا یہ کہتا ہے میں اللہ کی رسی ہوں، واللہ باللہ سمت اللہ، یہ غلط ہے. اللہ کی رسی یہ قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے. چاہے اسے مضبوطی سے پکڑ کے اللہ سے تعلق بنا لو، چاہے اسے چھوڑ کے دنیا کے متفرق گڑھوں میں گر جاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے. اللہ کا قرآن جو کہتا ہے اسے مان لیجیے. اگر میں بھی اس کو مانوں گا، اس کے مطابق چلوں گا، تو میں اپنے آپ کو ایماندار کہنے کا حقدار ہوں. اگر نہیں تو مجھے بھی کوئی حق نہیں ہے کہ جب میں نے قرآن کو ہی نہیں مانا تو ایمان کس بات کا. تو اللہ رب العزت نے اتفاق اور اتحاد میں یہ برکت عطا فرمائی کہ جب بدر کی جنگ میں مسلمان متفق ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا. اور کبھی اپنی قوت و طاقت، اپنی تعداد پہ بھی بھروسہ نہ کرنا. حنین کے موقع پر مسلمانوں کے دل میں یہی بات آ گئی تھی. مکہ فتح ہو گیا تو کہنے لگے اب ہمارا مقابلہ کون کرے گا؟ جب ہم 300 تھے تو ہمارا مقابلہ کوئی نہ کر سکا، تو آج تو ہم ہزاروں ہیں. 10,000 کا لشکر مکہ مکرمہ میں آیا تھا، اور اس کے بعد مکے میں اور لوگ بھی مل گئے تھے، ہزاروں کا لشکر. کہا کون ہے آج جو ہمارا مقابلہ کرے گا؟ اللہ نے کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں کون مقابلہ کرے گا. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کی فی مواطن کثیر، بہت سے وطنوں میں جہاں تم نے لڑے اللہ نے تمہاری مدد کی. ویوم حنین، حنین کے دن کیا ہوا؟ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم،
تمہیں اپنی زیادہ ہونے پہ ناز آ گیا، ہم بہت زیادہ ہیں، آج ہمارا مقابلہ کون کرے گا؟ کہا فلم تغنی عنکم شیئا، تمہارا زیادہ ہونا تمہارے کسی کام نہ آیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، تم پہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، تم بھاگ گئے۔ کیا ہوا؟ جب یہ طائف کی پہاڑیوں میں داخل ہوئے تو وہ تیر انداز اوپر چوٹیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اتنی زبردست تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ نبی کریم اور آپ کے ساتھ چند ساتھی رہ گئے۔ آپ نے اس وقت آواز لگائی تھی، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں نہیں بھاگوں گا، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں کوئی بزدل نہیں ہوں۔ تو حضرت عباس کو کہا سب کو بلاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جب تم نے سمجھ لیا ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں واپس پلٹنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے، تو پھر اللہ نے تمہارے اوپر سکینت، اپنی مدد نازل فرمائی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسا لشکر اتارا جسے تم نہیں دیکھتے تھے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ رب العزت اس وقت مدد کرتے ہیں جب مسلمان متفق ہو جائیں۔ کس بات پہ؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اوپر۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، جو مردی اپنا نام رکھیں، جس مردی جماعت سے تعلق رکھیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہماری نجات، ہماری بقا اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہے۔ اگر ہم اس رستے کو اپنائیں گے، دنیا میں بھی خیر ہو جائے گی۔ مدینہ کے بھوک اور افلاس کی بستی اگر وہ مدینہ منورہ بن سکتی ہے، تو آج یہ ملک پاکستان، جس کے ہر طرف زراعت کی لہلہاتی کھیتیاں اور پھل پھول ہیں، جہاں آپ کسی بھی روڈ پہ جائیں اتنا لدا ہوا پھل آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی شان پہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، پھر بھی ہم بھوک اور افلاس اور تنگی کا شکار ہیں۔ اس کا یقینی بات ہے، ایک ہی سبب ہے کہ جب تک ہم آپس میں اہل ایمان متفق نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی محبت اپنے دل میں پیدا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا احترام لازم نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہوں گے، تو یقین جانیے اس وقت اللہ ہمارے اوپر بھی برکت نازل فرما دیتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بستیوں والوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ صحیح ایماندار بن جائیں، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیں، میں آسمان اور زمین سے برکتیں ان پہ نازل کر دوں گا۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، لیکن بستیوں والے کرتے کیا ہیں؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، یہ ہمیشہ اللہ کے حکموں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ اللہ اس ملک پہ رحم فرما دے، اس ملک میں رہنے والے لوگوں پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ، جو لوگ شرارتی ہیں، جن کے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو سیدھا کر دے۔ اے اللہ یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر لے۔ یا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری پہ جما دے۔ اے اللہ اسی پہ زندہ رکھنا، اسی پہ موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمارے حالات تیرے ہاتھ میں ہیں، اے اللہ ہمارے حالات کو سدھار دے۔ اقول قولی ھذا